اقرار الحسن پاکستان کے نامور اینکر ہیں اور وہاں پر وہ گئے اور انہوں نے جا کر کچھ سوالات کیے. وہ ہے شف شف ولی سرکار. تو انہوں نے ایک اللہ کے ولی کا حوالہ دیا، خواجہ محی الدین علی حجویری. کیا انہوں نے اپنے تاجدار ختم نبوت کانفرنس پہ آپ نے کوئی ان کی زبان سے آیت سنی ہو یا کوئی حدیث سنی ہو؟ اور یہ ویڈیو منظر عام پر بھی آ چکی ہے. انہوں نے خود کہا نہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ 2 آیتیں ختم نبوت کی سنا دیں. اتنی بڑی کانفرنس آپ نے منعقد کی ہے، لوگ آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں آ گئے، مجمع ہے آپ کے پاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. آج کل الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا تمام پر ایک ٹرینڈ بلکہ 2 ٹرینڈز بڑے زبان زدِ عام ہیں کہ وزیر اعظم کون ہوگا، اور دوسرا جو ٹرینڈ ہے وہ ہے شف شف ولی سرکار. تو بڑے اہم جو ہے نا معاملات آج کل چل رہے ہیں. پچھلے دنوں ایک بڑا اہم معاملہ ہوا کلر سیدہ کے اندر. اقرار الحسن پاکستان کے نامور اینکر ہیں اور وہاں پر وہ گئے اور انہوں نے جا کر کچھ سوالات کیے. سوشل میڈیا پر دونوں طرح کی ویڈیوز چل رہی ہیں. تو وہاں پر کیا ہوا حقیقت میں وہی جانتے ہیں جو وہاں پر موجود. نعمان سلہری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ وہاں پر ماشاءاللہ عینی شاہد تھے. ہمیں پتہ نہیں کہ وہاں پر کیا ہوا، ویڈیوز دیکھ کر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، ایڈیٹنگ 100 معاملات ہو سکتے ہیں. نعمان بھائی آپ وہاں موجود تھے، ذرا بتائیے وہاں پر کیا سچویشن تھی، کرنٹ سچویشن کیا تھی؟ قسم بہت شکریہ. میں جمعہ پڑھنے آیا تھا اور مجھے قسم نے روک لیا کہ مجھے وہ واقعہ سارا بتانا. قسم ہوا کچھ یوں تھا کہ ہم لوگ جب وہاں پر پہنچے ہیں تو سید اقرار الحسن معروف صحافی وہ بھی ادھر آئے. تو جب وہ آئے تو ہم لوگ بھی وہاں پر موجود تھے. ان کو لے کے گئے اوپر، یعنی ریسیو کیا گیا تمام لوکل میڈیا کو بھی، اور ٹیم سرعام جو آئی تھی اقرار الحسن کی سرگاہی میں ان کو بھی ان کی جانب سے حق خطیب کے جو تھے وہاں پر چیلے کہہ لیں ان کے لوگ تھے ان کی جانب سے ریسیو کیا گیا. ان کو اوپر لے کے گئے ہیں، چائے وغیرہ پلائی. اچھا، مہمان نوازی مکمل کی ہے انہوں نے. اور ان سے یہ کہا کہ اقرار بھی نے کہا کہ جی اب آپ چونکہ مہمان نوازی اچھی کر رہے ہیں تو اب آپ کا حق یہ بھی بنتا ہے کہ مہمان تو ہم آ گئے ہیں، اب میزبان کو کہیں وہ بھی آ جائے. مہمان نوازی مکمل کی ہے انہوں نے. اور ان سے یہ کہا کہ اقرار بھی نے کہا کہ جی اب آپ چونکہ مہمان نوازی اچھی کر رہے ہیں تو اب آپ کا حق یہ بھی بنتا ہے کہ مہمان تو ہم آ گئے ہیں، اب میزبان کو کہیں وہ بھی آ جائے. تو انہوں نے کہا نہیں جی میزبان جو ہے وہ مغرب کے ٹائم آئیں گے 6 بجے، اس سے پہلے نہیں آ سکتے. آپ تقریباً وہاں ظہر کے ٹائم؟ ہم تقریباً 3 بجے وہاں پہنچے. 3 بجے. تو دین سب ویٹ کرنے لگ گئے. سب ویٹ کر رہے تھے. 6 بجے کا ٹائم ہوا. 6 بجے جو صحافی ہے اقرار الحسن کو وہ اٹھے. انہوں نے کہا کہ میں عوام کو آگاہ کر دوں، میں لائیو کر دوں ایک، اور تاکہ عوام بھی اس چیز سے باخبر ہے کہ 6 بج گئے ہیں اور ابھی تک وہ نہیں آئے. انہوں نے اس چیز پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی کہ ہم آپ کو لائیو نہیں جانے دیں گے. انہوں نے کیمرے چھین لیے، موبائل وغیرہ لے لیے کہ ہم. اچھا، یہ بھی ہوا، سب کچھ ہوا. تو 6 بجے کے قریب تو یہ ہلکا سا ہنگامہ برپا ہوا. انہوں نے پھر ٹیم سرعام کے ایک بندے کو مارا بھی، جو بھی وہاں پہ ہوا ہے وہ سب ویڈیوز بھی موجود ہے ساری. دین تقریباً 7 بجے کے قریب ہم لوگوں نے ویٹ کیا 7 بجے تک. 7 بجے سید اقرار الحسن ایک لائیو کرتے ہیں اور اس میں بتاتے ہیں کہ تقریباً 7 بج گئے اور ابھی تک وہ میزبان تشریف نہیں لے گئے. یہ بھی سنا کہ وہاں ختم نبوت کانفرنس بھی تھی، اس دن کانفرنس بھی تھی. وہ کس ٹائم 6 بجے کے پیچھے سے حق خطیب صاحب تشریف لے. انہوں نے آگے بڑے اچھے سے ملے، گلے ملے. انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ویٹ کر رہا تھا. بہرحال وہ آئے، ان کے ساتھ ایک اچھی نشست ہوئی. انہوں نے کہا جی آپ اپنا مدعا بیان کریں. اقرار بین کا مدعا یہ ہے کہ میں کچھ سوال لے کے آیا ہوں اور وہ عوامی سوال ہیں، آپ ان کے جواب دیں جیسے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں دیتا ہوں. سوال کیے تو سوال تھا جی یہ جو کرامت آپ کرتے ہیں سوئیاں بلیڈ، یہ کیا یہ شریعت سے ان کا کوئی تعلق؟ ناظرین آپ نے بہت ساری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، یہ نعمان سلہری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کی ویڈیوز سے جو ہے نا آنکھوں سے چین برآمد کر رہے ہیں، منہ سے کیل نکلوا رہے ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی ویڈیوز ہیں. تو کیا تصوف یہی چیز ہے کیا؟ تو پھر اقرار میں اس پر سوالات اٹھائے. سوال کہ جی کرامت کہاں سے ثابت ہے؟ اس طرح کی چیزیں سوئیاں کیل یہ کیا ماجرا ہے؟ اب ان کا شریعت سے تعلق ہے کہ نہیں، یہ تو آپ بھی بہتر بتا سکتے ہیں، آپ بھی مفتی ہیں، عالم ہیں. لیکن ان کے بقول بھی انہوں نے کہا جی نہیں جی ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ویڈیو منظر عام پر بھی آ چکی ہے. انہوں نے خود کہا نہیں جی اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. پھر انہوں نے کہا جی آپ ولی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی میں ولی بھی نہیں ہوں. اچھا، یہ بھی ہاں، ایک سائڈ میں کرے میں کرامت کرتا ہوں، دوسری سائڈ میں کرے میں ولی نہیں ہوں. کیا خوبصورت اتفاق ہے، بلکہ کیا حسن اتفاق ہے. ان کو کچھ بھی یعنی پتہ ہی نہیں تھا کہ میں بول کیا رہا ہوں، میں کرنا کیا. ججمنٹ کے تحت جو مجھے ایسا لگا یہ کوئی بھی ایک باشعور بندہ وہاں پر دیکھے گا تو وہ نہ تو پڑھے لکھے تھے، نہ وہ تعلیم یافتہ، وہ دینی تعلیم تھی ان کے پاس، نہ دنیاوی تعلیم تھی. وہ بالکل ایک وہ جو پنجابی میں پینڈا بندہ وہ والا حساب تھا. پان کا میرے خیال میں استعمال کرتے ہیں، شاید منہ ان کا لال تھا، وہ لالگی کس چیز کی تھی سمجھ سے بالا تھا. یہ وہ معاملہ تھا. بھی بہت شکریہ، آپ نے یہ ساری سچویشن کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتایا. اچھا یہ بتائیے کہ ایک کلپ چل رہا تھا جو کہ ایک فریق کی جانب سے ڈالا گیا، اس میں
ان سے نام پوچھا گیا کہ آپ جو ہے نا کن اللہ کے ولی کو مانتے ہیں، تو یہ ایڈیٹنگ کے اندر ہم تو یہ سمجھ رہے تھے شاید ایڈیٹنگ کر کے کسی نے یہ کیا، تو کیا واقعی انہوں نے یہ بولا تھا کہ ان سے زبان میں غلطی ہوئی تھی؟ نہیں سر، یہ آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں جو منظر عام پر آئی ہے اقرار الحسن صاحب کے جو پلیٹ فارم پہ لگی ہوئی ہے، جی بالکل، اس میں کوئی کٹ نہیں ہے. اچھا وہ حقیقت کی وہ بضد تھے یہ نام لینے پہ کہ جی یہ نام یہی ہے. اچھا، اور جب ان کو یہ ان کی وہ آگاہی دی گئی کہ جناب یہ نام اوریجنل نہیں ہے، یہ کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، تو انہوں نے کہا جی ناموں میں کیا رکھا ہوا، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کن کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے صرف اللہ کے کسی بندے کا واقعہ سنایا، نام پوچھا، انہیں نام نہیں پتا، بالکل بلینک تھا وہ بندہ. اچھا ان کو لقمے بھی دیے گئے، وہ پھر بھی نہیں اس چیز کو ایکسیپٹ کر سکے کہ کیا لقمہ دے رہی ہے، انہوں نے کس کا نام لینا، وہ پھر اسی نام پر. ایک ویڈیو میں یہ لگ رہا تھا کہ انہوں نے محی الدین بولا، کسی نے محی الدین پیچھے سے بولا تھا، لقمہ دیا تھا بالکل، اور پھر اقرار صاحب نے کہا تھا کہ آپ خاموش رہیں. اچھا وہ لقمہ دینے کے باوجود بھی وہ صحیح نہیں کر سکے. اچھا فتح نبوت کانفرنس آج تک ہم نے تو لائیو ان کی شاید نہیں دیکھی کوئی بھی. خطاب انہوں نے جب بھی کیا انہوں نے وشف کر کے خطاب کیا، ہم نے تو ان کا خطاب یہی سنا ہے. آپ لائیو وہاں پر موجود تھے، کیا انہوں نے اپنے تاجدار ختم نبوت کانفرنس پہ آپ نے کوئی ان کی زبان سے آیت سنی ہو یا کوئی حدیث سنی ہو؟ سر آیت تو دور کی بات ہے، ہم لوگ 3 گھنٹے کی وہ جو نشست تھی اس میں یہی ریکویسٹ کرتے رہے کہ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ 2 آیتیں ختم نبوت کی سنا دیں. اتنی بڑی کانفرنس آپ نے منعقد کی ہے، لوگ آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں آ گئے، مجمع ہے آپ کے پاس، آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں، آپ جو کہہ دیتے ہیں وہ لوگ مانتے ہیں. پیر صاحب نے کہہ دیا تو پیر صاحب ان کو ختم نبوت کے سپاہ سالار بنے تو 2 آیتیں سنا دیں ختم نبوت کی، نہیں سنا سکے، آخر تک نہیں سنا سکے. جہاں پہ وہ پھنس جاتے تھے وہ ایک بازو کو یوں کرتے تھے اور وہ سارے تاجدار ختم نبوت ہیں اور وہ بات کا سارا رخ بدل جاتا ہے. اللہ اکبر. ناظرین یہ ہمارے ملک کا تصوف ہے، الامان والحفیظ. اللہ ہماری ایسے تصوف سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت. اچھا کرسب ایک چیز میں مزید ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کرامتیں ہوتی ہیں، یقیناً ہوتی ہیں، یہ سب کچھ ایک سیپریٹ ہے، عقیدے کی یا مذہب کی بات ہی نہیں ہے. لیکن وہ جو کر رہے تھے نا وہ کرامت نہیں، وہ ایکٹنگ تھی. وہ جو کریکٹر جس کو آنکھ کا کرتب کرنے میں مہارت تھی وہ صرف آنکھ کا کرتب کرنی تھی، وہ خاتون جس کو منہ کا کرتب کرنے کی مہارت تھی وہ صرف منہ سے بلیڈ نکال رہی تھی. یعنی منہ سے بلیڈ نکالنے والی عورت کے اندر سے کرامت میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آنکھ سے چین نکلواتی. جو جس کو جس طرح کا کرتب آتا تھا وہ اسی طرح سے وہ پلے کر رہے تھے. تو کرامت کا میرے خیال دور دور تک ہمیں کوئی تعلق نظر نہیں ہے. میں اس کی حقیقت میں تو نہیں جاؤں گا، البتہ اللہ والوں نے یہ بات کو لکھ رکھا ہے کہ جنید بغدادی نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں ہوا میں اڑ کر دکھا دے اور شریعت کا پابند نہ ہو تو لہٰذا تم اس کے پیچھے مت چلنا. وہ جاہل تو ہو سکتا ہے، صوفی ولی نہیں ہو سکتا. تو بالکل ایسا مطلب کالے جادو کے ساتھ بھی ممکن ہے. کرامت کوئی ولایت کا ثبوت نہیں ہے، یہ بات اظہر من الشمس ہے اور ہر بندہ اس پہ اقرار کر سکتا ہے. کرامت کوئی ولایت کا ثبوت نہیں ہے. نعمان بھی آپ بھی اتفاق کریں گے اس سے. اللہ کا جو ولی ہے وہ لوگوں کو علم بانٹتا ہے، وہ لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، لوگوں کو اللہ سے ملاتا ہے. وہ ایک بات میں ہم سنتے ہیں کہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے اللہ کی جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اسلام کا ایسے تصوف ایسی صوفیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اقرار بھائی کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ نعمان سلیری صاحب کی حفاظت فرمائے کہ انہوں نے وہاں پر مطلب جو بھی ان کے ساتھ معاملات ہوئے قربانیاں دی انہوں نے، اور اس موقع پر جا کر بڑی قربانی کے ساتھ اور بڑی ہمت کے ساتھ ان کے ساتھ جا کر مطلب سامنے پیش ہونا اور بلکہ جا کر کھڑے ہونا سامنے، میں یہ کہوں گا بڑی ہمت مردانہ کا کام ہے. اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے. حق کے ساتھ کھڑے رہیے.